جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ذرا تاریخی پس منظر میں تاریخ اسلام سے کچھ سبق آموز کہانیاں جو دیکھنے کو مل جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک بڑی اچھی کہانی، ٹرو کہانی، سچ تاریخ اسلام کی ایک کہانی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دور ہے حضرت عمر کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس دور میں انصاف کی عدالت میں ایک شخص پر قتل کا الزام لگ کے ثابت ہو چکا۔ تو جو قاتل ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی خواہش بتائیں۔ قاتل نے یہ کہا کہ مجھے 4 دن کی مہلت دی جائے، کیونکہ مجھ سے یہ قتل ہوا ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ قتل ہوا ہے۔ مجھے 4 دن کی مہلت میں اپنے گھر میں نان نفقہ دینے جانا ہے۔ تو چونکہ مدینہ میں وہ بالکل نیا تھا، تاجر تھا اور اسے کوئی نہیں جانتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے بقایا تمام صحابہ کرام اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اگر اس شخص کو جانے دیا جائے تو کیا کوئی گارنٹی ہے، کوئی ضمانت ہے، کوئی شخص اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ یہ 4 دن بعد یہ واپس آئے گا تاکہ اس کو پھانسی دی جائے یا سر قلم کر دیا جائے؟ تو کسی نے بھی ذمہ داری نہیں لی۔ جو مقتول کے جو بیٹے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن کو بے گناہ قتل کیا گیا تھا، وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے اب انصاف کو 4 دن کے لیے جانے دیا جائے گا۔ اس دوران میں ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کو کہ اے امیر المومنین، میں اس شخص کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ 4 دن بعد آئے گا۔ حضرت عمر حیران ہوئے، اور اس لیے حیران ہوئے کہ یہ مدینے کا جو تاجر تھا یہ تو نیا آدمی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو تو وہ جانتے تھے حضرت عمر، کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتے۔ تو حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے مگر کچھ نہیں کہا۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ کی ضمانت پہ اس شخص کو 4 دن کے لیے میں جانے دیتا ہوں۔ جب یہ شخص چلا گیا تو 4تھے دن ظہر یا عصر کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا۔ عصر کی نماز پڑھی گئی مسجد نبوی میں یا ظہر کی، تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ قاتل نہیں آیا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جتنے بھی مقتدی تھے مسجد میں وہ دیکھنے لگے کہ وہ قاتل نہیں آیا ابھی تک، اور سب کی نظریں حضرت ابو ذر غفاری پہ پڑ گئی، کیونکہ ضمانت انہوں نے لی تھی۔ تو ضمانت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں آیا تو پھر وہی سزا آپ کو دی جائے گی۔ تو مقتول کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں عصر کی نماز کے بعد وہ شخص وارد ہوا اور وہ مسجد میں آیا۔ تمام لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے اس کو خوش آمد کہا، خوش آمدید کہا۔ جیسے ہی خوش آمدید کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فرمان جاری کرنا تھا اس شخص کا سر قلم کرنے کے لیے، مگر اس سے پہلے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کیوں آئے واپس؟ ہم تو آپ کو نہیں جانتے تھے، ہمیں تو نہیں تھا پتہ کہ آپ واپس نہ آئیں، تو ہم we were unable to find you out، ہم آپ کو نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، آپ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے کہ میں ان کی غیرت اور ان کی ہمت اور ان کی انسانیت دوستی کے پیش نظر جو انہوں نے میری خاطر ضمانت اٹھا کے مجھے نہ جانتے ہوئے میری ضمانت لی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اگر نہ آؤں تو پھر ان کا سر قلم ہو جائے یا وہ کوئی سزا ان کو مل جائے۔ تو ان کی آنکھوں کی جو شفقت تھی، انسانیت کا جو انہوں نے ثبوت دیا، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں واپس آ جاؤں۔
تو حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ اے ابو ذر آپ بتائیے، میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا آپ اس شخص کو نہیں جانتے، آپ نے گارنٹی کیوں لی، آپ نے کیوں ضمانت لی، اتنا بڑا رسک لیا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ مدینۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، کسی انجان کو اس طرح سزا جس کو ملی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو مدینے سے ایسا امپریشن جائے، ایسا تاثر جائے کہ مدینے میں کوئی خیر بانٹنے والا نہیں۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس شخص کی گارنٹی لی۔ اس پر تمام مسجد میں بیٹھے ہوئے اصحاب اس جذباتی ماحول کو دیکھ کر رونے لگے، اور جو مقتول کے بیٹے تھے انہوں نے اس شخص کی کمٹمنٹ نبھانے پہ اور حضرت ابو ذر غفاری کی انسانیت دوستی پہ، حضرت ابو ذر غفاری کی اس بات پہ انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف فرما دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ تاریخ اسلام میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے ایکشن سے، ایک چھوٹی سی نیت سے وہ ایک شخص کی جان بچا دیتے ہیں۔ تو ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، اسلام کا مطلب ہی امن ہے، تو ہمیں امن، سلامتی اور خیر بانٹنی بھی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو۔